امت کے لیے راہ حفاظت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا اور میں تم سے دین اسلام پر راضی ہو گیا۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب پر عمل کر کے آئے گا ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکم بہما کتاب اللہ وسنت نبی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مفہوم: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری چیز میری سنت ہے۔ نفرت کی آگ میں ہم جلتے رہیں گے کب تک؟ آؤ جتن کرے اب اس آگ کو بجھا دیں۔ رسم الفت کو نبھا کر دیکھو، دل سے اب دل کو ملا کر دیکھو۔ جو تمہیں ہم سے الگ کرتی ہے اب وہ دیوار گرا کر دیکھو۔ میں نہ آؤں تو شکایت کرنا، پہلے تم مجھ کو بلا کر دیکھو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس زمانے میں مسلمانوں کو دعوت اور تبلیغ کے ساتھ نسبت عطا فرما کر پوری دنیا میں خیر کے پھیلنے اور شر کو مٹانے کا انتظام فرمایا۔ اس وقت امت میں شیطان نے اپنی کوشش کے ذریعے تبلیغ والوں میں دو طبقے بنائے، ایک شورا والے اور ایک امارت والے۔ دونوں طبقوں کی چاہت اور محنت مسلمانوں میں جوڑ اور محبت کے ساتھ دنیا میں خیر پھیلتی رہے اور شر اور شرارت ختم ہوتی رہے، اس لیے کہ خیر کا تعلق جنت سے ہے۔ اہل خیر حضرات جنتی ہوں گے اور شر کا تعلق جہنم سے ہے، اس لیے شر اور فساد پھیلانے والے امت میں وہ جہنمی ہوں گے۔ اب اگر کوئی امارت والا مولانا سعد صاحب کی محبت میں مغلوب ہو کر اہل شورا کے بزرگان دین کو مثلا مولانا ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب اور مولانا اسماعیل صاحب اور پوری دنیا کے اہل شورا کے بزرگان دین میں سے کسی کو گمراہ کہے یا فتنہ پرور کہے جبکہ اس کے پاس قرآن اور حدیث اور سیرت صحابہ سے کوئی دلیل نہ ہو، کسی امارت والے فرد کا قول ہو یا اپنے نفس کی شرارت ہو، تو اس امارت والے نے فرد کی یا افراد کی طرف سے سراسر بہتان اور الزام ہے، اور کہنے والا بغیر دلیل کے قرآن کریم کی بیان کردہ سخت وعید میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر اہل شورا میں سے کوئی فرد یا افراد امارت والوں کو یا مولانا سعد صاحب کو یا مولانا سعد صاحب کی حمایت اور تائید کرنے والے علماء کرام اور مفتیان کرام کو بغیر کسی قرآن اور حدیث کی دلیل کے گمراہ کہتا ہے یا کسی گناہ کا الزام لگاتا ہے بغیر چار گواہوں کے جو اللہ کا قرآن میں الزام لگانے والوں سے مطالبہ ہے، تو گمراہ کہنے والا اور الزام لگانے والا قرآن کریم کی بیان کردہ سخت وعید میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر اس سلسلے کو جاری رکھا دونوں طبقوں میں سے کسی بھی طبقے نے تو امت میں خیر کے بجائے شر اور جوڑ کے بجائے توڑ اور اتحاد کے بجائے افتراق اور تعاونوا علی البر والتقوی کے بجائے تعاونوا علی الاثم والعدوان کا متحرک ہو اور موجد ہونے کی وجہ سے قرآن کے فتوے کے مطابق شدید العقاب یعنی سخت عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ بندہ محمد حسین اور محمد بلال اور دیگر مسجد وار جماعت کی کچھ احباب مرکز ملک احمد سے آنے والی جماعتوں کی اور امارت والوں کی اس ترتیب کی جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، ہم لوگ حمایت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کو نکالنے پر یا ان جماعت والوں کو صرف اختلاف رائے کی وجہ سے نہ رکھنے والوں کی ہاں میں ہاں ملا کر قرآن کی سخت وعید سے بچنا پسند کرتے ہیں۔ اگرچہ ملامت کرنے والے بغیر دلیل کے ملامت کرتے رہیں
اور ہمارے بارے میں بدگمانی کرنے والے اگرچہ یوں کہے کہ ان کے ساتھ جماعت میں مت جاؤ، ان کی لائن آگے جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ یہ باتیں تو دنیا میں لوگوں کی طرف سے ذلت کے ساتھ برداشت کرنا یہ منظور ہے، مگر آخرت میں قرآن کے فتوے کے مطابق ظالم بن کر اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو کر بنی آدم میں رسوا ہونا سخت ذلت اور عذاب کی شکل کو وجود میں لانے والا عمل ہے۔ ایمان والو، اسلام والو، قرآن والو، آپ لوگوں سے مؤدبانہ اور عاجزانہ درخواست ہے کہ قرآن کریم نے ہمارے لیے رہبری ہے۔ ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم سب کے لیے دینی اعتبار سے ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور مل کر کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور یہ قرآن کی بات وہی مانے گا جس کے دل میں سلامتی والا ایمان ہوگا۔ اللہ کا فرمان ہے، پارہ نمبر 5 صفحہ نمبر 121 سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارا آپس میں کسی بات میں یا کسی چیز میں جھگڑا ہو جاوے، اختلاف ہو جاوے، تو اس وقت تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو، یعنی قرآن اور حدیث سے رہبری حاصل کرو۔ اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہت خوبصورت عمل ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا فرمان ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو مسلمان ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اس کے انجام کو دیکھ لے گا۔ مفسر کا قول ہے کہ اگر برائی اجتماعی طور پہ کی تو اس کا فساد عام ہوگا، اس کا وبال اجتماعی برائی کرنے والوں پر ہوگا۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ مفہوم، صحابہ کرام کی اور رحمان کے بندوں کی خوبی اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ قرآنی آیات پر اللہ کی عظمت کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مفہوم، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان آیات کی وجہ سے ہم اپنی زبان کو غیبت، بہتان، چغل خوری اور بد کلامی سے بچانا چاہتے ہیں، اور اپنے دل کو نفرت، عداوت، حسد، نفاق، کینہ، بغض اور عجب ان بیماریوں سے بچانا چاہتے ہیں، اور اپنے عمل کو فتنہ، فساد، تفریق اور خباثت والے برے ماحول سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہمارے شورا کے دوست احباب سے ہم نے کئی مرتبہ ان سے عاجزانہ درخواست کی کہ ہم میں کوئی بات قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ کے خلاف ہو تو آپ ہماری رہبری فرمائیں اور اصلاح فرمائیں۔ آج تک انہوں نے سکوت اختیار کر کے قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ سے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ہم ان اہل شورا سے سوال کرتے ہیں کہ مخالفت یا عداوت اور دشمنی کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہم اپنی اصلاح کے لیے آپ سے رہبری چاہتے ہیں کہ آپ قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ کی روشنی میں بتائیں کہ بغیر امیر کے شورا کو قائم کرنا جس میں فیصل بدلتا رہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ 4 سال پہلے مرکز نظام الدین سے جڑ کر کام کرنے والوں کی اور مولانا سعد صاحب کی وضاحت کے نام پر جو غیبتیں ہوئی اور الزامات لگائیں تو سننے والوں نے قرآن کریم کی سورہ نور کی ہدایت کے مطابق غیبت کرنے والوں سے اور الزام لگانے والوں سے 4 گواہ طلب کیے یا نہیں؟ طلب کرنے پر اگر الزام لگانے والوں نے اور بدگمانی کرنے والوں نے مجہول جواب دیا یا موبائل کو دلیل بنایا یا ان برائیوں کے پھیلانے والوں کے پاس 4 گواہ نہ ہوئے تو قرآن نے ان کو لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون کہتا ہے
اور اگر 4 گواہ پیش کرنے سے پہلے جس کی غیبت کی گئی اور جس پر الزام لگایا گیا انہوں نے اپنی بات کے ثبوت کتابوں سے پیش کر دیے یا رجوع کر لیا اور عاجزی کرتے ہوئے مجمع میں معافی مانگ لی، پھر بھی وضاحت کی مجلسیں چلتی رہی اور ان پر الزامات لگاتے رہے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں صفحہ نمبر 474 پر یہ حدیث نقل کی ہے کہ جو شخص کسی کو گناہ سے عار دلائے وہ خود مرنے سے پہلے اس گناہ میں مبتلا ہوگا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ اس کی پردہ دری کرتا ہے حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دے گا۔ اسی صفحے پر حضرت شیخ نے ایک حدیث لکھی ہے، بدترین سود مسلمانوں کی آبرو ریزی ہے۔ ان وعیدوں سے بچنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہوئے اور ہر خیر کے کام کرنے والوں سے حسن ظن رکھتے ہوئے دونوں جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ہر برائی سے بچا جائے اور آخرت کی پکڑ سے حفاظت ہو جائے۔ ایسا صاف کام کرنے کے باوجود ہم سے تفریق ہوتی رہی اور برائیاں ہوتی رہی اور انفرادی طور پر ہم کو مجرم بناتے رہے۔ اس کے باوجود بھی ہماری طرف سے صرف یہ سوال ہے کہ آپ جو حرکتیں کرتے ہو اس کا ثبوت دے دو تاکہ ہم آپ لوگوں سے معافی مانگ کر آپ کے مشورے سے کام کریں، ورنہ ہماری ہمت آخرت میں عذاب الہی کو اور غضب الہی کو اور اہل ہمزہ اور اہل لمزہ میں شامل ہو کر ان وعیدوں کو برداشت کرنے کی نہیں ہے۔ چاہے دنیا میں بائیکاٹ کیا جائے، ملامت کرنے والے ہم کو ملامت کریں، اور صرف رائے کے اختلاف کی وجہ سے ہمارا کام مشورے سے ہونے کے باوجود لوگوں میں ہمارے خلاف یہ الزام لگا کر کے یہ لوگ بغیر مشورے کے کام کرتے ہیں۔ ہماری جماعتوں کو مسجدوں سے جو اللہ کا گھر ہے، کسی کی ملک نہیں، اس سے ہمیں نکال دیا جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے اس خط کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہمارا ارادہ صرف ہماری اصلاح اور توڑ والے ماحول کو جوڑ میں بدلنے کا اور نفرتوں کو ختم کرنے کا ہے۔ اگر شورا والے احمد آباد کے اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے مفتیان کرام سے پوچھ کر ہمیں سمجھا سکتے ہو یا جواب دلوا سکتے ہو تو مہربانی ہوگی، عین نوازش ہوگی۔ نوٹ: جواب قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ سے ہی ہو فقط۔ والسلام۔ محمد حسین محمد بلال، گل ہاؤس مسجد، 5 کنواں حلقہ، احمد آباد، گجرات۔